السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے، یعنی چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے، چنانچہ میں اس کو قضا نہیں کر پاتی تھی، یعنی اس کو رکھ نہیں پاتی تھی مگر شعبان میں، یعنی رمضان کا مہینہ ہوتا اس میں روزے چھوٹتے جس طرح سے عورتوں کے چھوٹتے ہیں ان کے ماہواری کی وجہ سے، تو ان کے بھی روزے چھوٹتے. تو کہتی ہیں کہ میں ان روزوں کو پورا نہیں کر پاتی مگر شعبان میں، یعنی اگلے رمضان سے پہلے مہینے میں. اس کی وجہ ایک دوسری حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ روزہ کو پورا نہیں کر پاتی تھیں، چنانچہ وہ شعبان تک لے جاتی تھی. اور پھر شعبان میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو شعبان مہینے میں پورا کرتے تھے. تقریباً 1 سال تک وہ تاخیر کرتی تھی. اس حدیث کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا میں جلدی نہیں کر پاتی، اور وہ اسے اگلے رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں اپنے باقی روزوں کی قضا ضرور کر لیتی تھی. پتہ ہی چلا کہ اگر کسی کے روزے چھوٹیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، کسی وجہ سے بھی چھوٹیں، تو جتنا جلد ہو سکے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں کر پاتے ہیں کسی وجہ سے تو شعبان تک ان روزوں کو ضرور پورا کر لے. دوسرا فائدہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس مرد یا عورت پر گزشتہ رمضان کے روزے میں سے کوئی روزہ باقی ہو اور وہ شعبان سے پہلے قضا نہ کر سکے، تو شعبان میں اپنے باقی روزوں کی قضا کر لے اور اس میں وہ جلدی کرے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لیں. اور آخری مہینہ کیا ہے رمضان سے پہلے کا؟ وہ شعبان کا مہینہ ہے، لہٰذا شعبان کے مہینہ میں ضرور وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ فرض روزہ ہے. اسے بالغ مرد اور عورت جب تک پورا نہیں کرتے ہیں، یعنی چھوٹے ہوئے روزے اگر ہیں رمضان کے اور اس کو بالغ مرد اور عورت جب تک اس کو پورا نہیں کر لیتے ہیں تو یہ ان کے ذمہ میں رہتا ہے. چاہے وہ رمضان پار ہو جائے تب بھی وہ ان کے ذمے میں رہتا ہے. لہٰذا کسی مرد یا عورت کا کوئی بھی روزہ، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہو یا سفر کی وجہ سے چھوٹا ہو، یا اگر عورت ہے تو عورت کا جو روزہ چاہے نفاس کی وجہ سے یا حیض یعنی جو ماہواری ہوتی ہے عورت کی اس کی وجہ سے اگر چھوٹا ہے، تو کیا کرے؟ وہ اس روزہ کی فکر کرے اور جتنا جلد ہو سکے اپنا جو فریضہ ہے، جو اس کے اوپر فرض ہے، ان روزوں کی کیا کرے؟ قضا کرے، اور پھر وہ اس ذمہ داری سے دور ہو جائے. اسی طرح سے اس حدیث کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان کا فرض روزہ پورا نہیں کیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باقی روزوں کو یاد رکھے. مثلا ایک آدمی کا اس رمضان میں 4-5 روزے چھوٹ جاتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اپنے روزہ کو کیا کرے؟ یاد رکھے کہ اس رمضان میں کتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو لکھ لے، کیونکہ بسا اوقات آدمی بھول جاتا ہے کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں، بعد میں پھر اس کو شک ہوتا ہے 5 چھوٹے تھے 6 چھوٹے تھے. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس روزہ کو یاد رکھے یا اس کو لکھ کر کے رکھے، تاکہ اگر تاخیر ہو جائے 2-4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ اس طرح گزر جائے
تو اس وقت اس کا شبہ نہ ہو کہ کتنا روزہ تھا کتنا نہیں تھا، چونکہ یہ فرض روزہ ہے، اس لیے ہر ایک کو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے جس کا بھی روزہ چھوٹے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ طاقت رہنے کے باوجود بھی اس کی قضا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے روزوں کو پورا کرے، کیونکہ یہ فرض روزہ ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، لہذا اس کو جتنا جلد ہو سکے اس کو پورا کرے۔ ہاں، یہ نہ کہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ شعبان میں پورا کرتی تھیں، یعنی تاخیر کرتی تھیں، تو یہ ان کے لیے دلیل نہیں ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تاخیر کرتی تھیں اگلے شعبان تک، اس کی وجہ وہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہوتے تھے، اس لیے وہ اس کو پورا نہیں کر پاتی تھیں، لہذا بلا سبب تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے۔ چھٹا مسئلہ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ ایک بیوی اور شوہر جو ہوتے ہیں، تو ایک بیوی کو یہ رعایت کرنی چاہیے، خصوصاً جب وہ روزے کی قضا کرے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے شوہر ان کے پاس ہوں، ان کی خدمت ان پر ضروری ہے، تو ایسے وقت میں وہ تاخیر کر سکتی ہے۔ اور چونکہ یہاں پر ایک چیز اور ہے جو سمجھنے کی ہے کہ ایک مرد جو شوہر ہے اس کو بھی اپنی بیوی کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کو قضا کرنے کی انہیں مہلت دینی چاہیے، اور اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، یا پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی تم روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، حالانکہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک مرد کو بھی اپنی بیوی کی رعایت کرنی چاہیے کہ وہ اپنی فرض روزے کو جلد از جلد رکھ لے۔ اسی طرح سے ایک بیوی کو بھی رعایت کرنی چاہیے کہ ان کا شوہر اگر ہے تو وہ ان کی خدمت کرے، اور ان کا شوہر اگر راضی ہو جائے تو پھر وہ ایسی صورت میں روزہ رکھ لے اور پورا کر لے۔ جہاں تک نفل روزے کی بات ہے، یہ فرض روزے کی بات ہے، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو گویا کہ وہ گنہگار ہوگا، لہٰذا شوہر کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فرض روزہ ہے۔ جہاں تک رہا مسئلہ نفل روزے جو ایسے ہی عام دنوں میں رکھے جاتے ہیں، تو ان روزے کے تعلق سے بیوی شوہر سے اجازت لے، اگر شوہر گھر میں ہے تو شوہر سے اجازت لے، اس کے بعد وہ رکھے، اور اگر شوہر گھر سے باہر ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔